نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان ترك ما سوى ذلك۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جن و انس کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ نے اس کے علاوہ باقی کلمات پڑھنا چھوڑ دیے، یعنی آپ یہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3511 میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو حدیث میں معوذتین پڑھنے کے بارے میں فرمایا گیا، تو اصل جو لفظ ہے وہ معوذتین ہے۔ بعض لوگ اس کو معوذتین پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بعض لوگ تعوذ پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ اس اصل نام جو ہے وہ تعوذ ہے، یعنی اعوذ باللہ کا نام تعوذ اور بسم اللہ کا نام تسمیہ۔ تو نظر بد کا علاج بتایا گیا۔ اس نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جعفر کے بیٹے کو نظر لگ جاتی ہے تو کیا میں دم کر سکتی ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر قسمت پر ترجیح کر لے سکتی ہے تو سبقت لے کے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3510 میں جو اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ نظر بد، جادو، آسیب اور کوئی جسمانی بیماری ہو، تمام کا علاج اس میں موجود ہے۔ جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3545 میں نقل کیا گیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ جادو ہو گیا۔ قبیلہ بنو زریق کہ ایک یہودیوں میں سے ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ تو آپ کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں حالانکہ آپ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ ثم دعا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی 1 2 3 مرتبہ، تو پھر اللہ پاک نے آپ کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے مطلع فرمایا۔ تو پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بتا دیا ہے۔ تو 2 فرشتے آپ کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ سر کی جانب آ کے کھڑے ہو گئے، اور میکائیل علیہ السلام آئے، وہ پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ تو پاؤں کی جانب والے فرشتے نے جواب دیا بھی ان پہ جادو ہوا ہے۔ دوسرا سوال کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ تیسرا سوال کہ جادو کیسے کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ کنگھے میں 11 گرے لگائی گئی ہیں، جو بال گر جاتے ہیں ان سے 11 گرے جو لگائی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال کیا گیا کہ وہ کنگھا کہاں رکھا ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ اروان کنواں جو ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے پھر وہاں سے کنگھے کو نکالا۔ جس طرح ایک اور روایت میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ تو پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ پڑھتے جاتے۔ آپ نے پہلی آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی قل اعوذ برب الفلق، کہ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ایک گرہ آپ نے کھول دی، من شر ما خلق، اور ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ تو دوسری گرہ جو ہے وہ بھی کھل گئی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے۔ تو تیسری گرہ جو وہ بھی کھل گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کی برائی سے جو گروں میں پھونک مارتی ہیں۔ تو اس کے بعد چوتھی گرہ بھی کھل گئی، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اس کے بعد اگلی گرہ جو وہ بھی کھل گئی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الناس جو ہے اس کی تلاوت فرمائی قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس،
جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے۔ مزید 3 گرے جو وہ بھی کھل گئیں، من شر الوسواس الخناس، اور وسوسے ڈالنے والوں کی برائی سے جو چھپ کر وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ تو کنگے کی جو 11 گرے جو تھیں وہ کھل گئیں اور آپ پر جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لبید بن عاصم کے بارے میں آپ نے بات نہیں فرمائی، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ اس کو جو قتل نہ کر دیں۔ تو آپ نے وہاں پر بھی اپنے اخلاق کا جو اعلیٰ نمونہ آپ نے پیش کیا۔ تو یہاں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وسوسے ڈالنے والوں کی برائی سے۔ تو ایک اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ما منکم من احد الا قد وکل به قرینہ قرین من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم ذات ایک جنوں میں سے اور ایک فرشتوں میں سے اس کے ساتھ نہ لگا ہو۔ تو جو جنوں میں سے جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جس کو وسواس کہتے ہیں، اور فرشتوں میں سے جو ہم ذات ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں نیکی کا خیال ڈالتا ہے، جس کو ملہم کہتے ہیں۔ ملہم جو ہے وہ الہام جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، الہام ڈالتا ہے، الہام کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہم ذات موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا اجاج میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مجھے صرف نیکی کا حکم ہی کر سکتا ہے، اللہ پاک نے میری مدد فرمائی ہے۔ تو مسلم شریف میں اس حدیث کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بیماری آپ کو ہوتی تو آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی۔ اور اسی طرح اگر صبح و شام جو ہے وہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھ لی جائے تو یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اس طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ میں سورہ ہود، سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفلق سے زیادہ اللہ کے نزدیک رسائی حاصل کرنے والی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو یہ جو صورتیں جو ہیں اگر ان کو ہر فرض نماز کے بعد اگر پڑھ لیا جائے، اپنے عمل میں اس کو شامل کر لیا جائے، تو ان چیزوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ بندہ جو ہے 5 وقت کا نمازی ہو، تاکہ یہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ جو جتنا جو ہے وہ ہم عمل کریں گے اتنا ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر یقین جو ہے وہ پختہ ہوگا۔ جب اللہ کی ذات کے اوپر یقین پختہ ہوگا تو پھر ان صورتوں کا فائدہ بھی ہوگا، پھر قرآن کریم پڑھنے کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر یقین نہیں ہے تو پھر جتنا ہمارا یقین ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ ہی اثر ہوتا ہے۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کی نظر بد اگر لگ جائے یا جادو ہو جائے یا اسیب ہو جائے تو ہمیں ان کا علاج کرنا چاہیے، اور قرآن کریم نے اس کا علاج جو بتایا ہے، اور یہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس کو اپنے عمل میں جو شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔